بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو معلوم ہے مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ آج کل مہنگائی اور نئی نئی مصیبتیں عام طور پر پیش آ رہی ہیں۔ ہر آدمی متاثر ہے، لیکن اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی کہ یہ سب ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ اس لیے سب اپنی اپنی جگہ توبہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ وہ کیا چیز تھی جس نے ابلیس کو آسمان سے نکال کر زمین پر پھینکا؟ یہی نافرمانی ہے جس کی بدولت وہ معلوم ہوا۔ صورت بگاڑ دی گئی، باطن تباہ ہو گیا، بجائے رحمت کے لعنت نصیب ہوئی۔ وہ کیا چیز ہے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کر دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے تیز تند ہوا کو قوم عاد پر مسلط کیا گیا، یہاں تک کہ زمین پر پٹک پٹک کے مارے گئے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم سمود پر چیخ آئی، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم لوط کی بستیاں آسمان تک لے جا کر الٹی گرائی گئیں اور اوپر سے پتھر برسائے گئے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم فرعون بحر کلزم میں غرق کی گئی؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے قارون زمین میں دھنسایا گیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک بار بنی اسرائیل پر ایسی قوم کو مسلط کیا کہ جو سخت لڑائی والی تھی، اور وہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے اور ان کو زیر و زبر یعنی ہلاک برباد کر ڈالا؟ اور پھر دوسری بار ان کے مخالفین کو ان پر غالب کیا، جس سے ان کا پھر بنا بنایا کارخانہ تباہ و برباد ہوا۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے انہیں بنی اسرائیل کو طرح طرح کی بلا میں گرفتار کیا؟ کبھی قتل ہوئے، کبھی قید، کبھی ان کے گھر اجاڑے گئے، کبھی ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوئے، کبھی وہ جلا وطن کیے گئے۔ وہ چیز جس کے یہ آثار ظاہر ہوئے، اگر نافرمانی نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ مختصر الفاظ میں اس کی وجہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ ان پر ظلم کرتے، لیکن وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو بدل نہیں دیتے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا تجویز کر لیتا ہے تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں، اور ایسے وقت میں کوئی خدا کے سوا ان کا مددگار نہیں رہتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان کی حفاظت نہیں کرتے۔ گناہ کرنے سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں اور مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، کوئی بلا نہیں نازل ہوتی مگر گناہ کے سبب سے، اور کوئی بلا نہیں دور ہوتی مگر توبہ کے سبب سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کے سبب سے آتی ہیں، اور بہت سی باتوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کے لیے معافی کی امید ہے مگر جو لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں بلائیں آ رہی ہیں۔ یہ وہ بلائیں ہیں جن کے واسطے حق تعالیٰ فرماتے ہیں، جسے خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شخص ذلیل اور بے قدر ہو جاتا ہے، اور خالق کے نزدیک کوئی ذلیل ہو گیا تو مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی۔ اہل شریعت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ہر امر یعنی ہر مصیبت میں گناہوں کو سبب بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو مصیبتیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ کسی شخص کو پھانسی ہوئی، کسی نے پوچھا کیوں کر ہوئی؟ ایک نے کہا چمڑے سے گلا گھونٹ دیا گیا، دوسرے نے کہا بے وقوف، سبب یہ ہے کہ حاکم نے حکم دیا تھا، تیسرے نے کہا کہ حاکم نے حکم اس لیے دیا کیونکہ اس نے ڈکیتی کی تھی۔ تو اصل محقق یہ تیسرا شخص ہے کہ حاکم کے حکم اور مجرم کے عمل کو بھی دیکھا۔ یہ جیسے کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ سرخ جھنڈی میں خاصیت ہے ریل کو روکنے کی، اور یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ ریل جیسی زوردار چیز بھی اس کے سامنے کچھ نہیں، تو کیا اس کا یہ سمجھنا صحیح ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس یہی حالت ہے اسباب کی۔ الغرض ساری مصیبتیں ہمارے جرائم اور اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم حکام کی طرف سے کوئی ناگوار بات دیکھو تو ان کو برا مت کہو۔ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حکام کے قلوب میرے اختیار میں ہیں، اگر راحت چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو اور مجھ سے معاملہ درست رکھو تو حکام کے دل نرم کر دوں گا۔ دیکھیے، جب اپنے سے کسی بڑے کو ناراض کیا جاتا ہے تو اس پر سزا تجویز ہوتی ہے،
گناہ کو حق تعالیٰ نے منع کیا ہے اور یہ ناراضگی کا باعث ہے، اور ناراضگی کا نتیجہ سزا ہے، تو گناہ پر بھی سزا ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کے کاموں میں سب تسلیم کرتے ہیں، مثلا چوری کو مانا جاتا ہے کہ یہ فعل ممنوع ہے، لہذا چور کو سزا ہوگی۔ دین کے کاموں میں کیوں ان مقدمات کی ترتیب نہیں کی جاتی اور یہی نتیجہ کیوں نہیں نکالا جاتا؟ مصیبت کے وقت لوگ یوں کہتے ہیں، نامعلوم ہم کس خطا میں پکڑے گئے، گویا کہ بالکل معصوم ہیں کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ ارے خطا تو ہم سے روزانہ ہوتی ہے، ہمارا تو مصیبت میں مبتلا ہو جانا تعجب نہیں ہے، ہاں نعمت ہم کو ملے یہ زیادہ عجیب ہے۔ سوال اور تعجب تو اس پر ہونا چاہیے کہ خدا جانے ہم سے کیا نیکی ہوئی جو ہم کو نعمتیں مل رہی ہیں، اور مصیبت پر تو کچھ بھی تعجب نہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔